الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کا بازار دینی اداروں اور دینی شخصیات میں بھی خوب گرم ہے۔ علماء دھڑلے سے ویڈیوگرافی میں مصروف ہیں۔ معمولی سے معمولی تقریب ہو، حتیٰ کہ کہیں کھانا پینا ہو، کہیں چلنا پھرنا ہو، گاڑی پر چڑھنا ہو، اترنا ہو، ہر موقع کی ویڈیوگرافی لے کر اسے دور دور تک پھیلانے کا معمول بن چکا ہے۔ ملک کے موقر دینی ادارے تو بدستور ایسی ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کے ناجائز ہونے کے فتوے صادر کر رہے ہیں، مگر علماء ان فتووں کو پاس لحاظ نہیں کر رہے۔ جن مفتیان کرام، علماء کرام نے ڈیجیٹل ویڈیوگرافی اور فوٹو کی اجازت بھی دی ہے تو وہ اجازت فی نفسی کے اعتبار سے ہے، نہ کہ اس میں غلو کے اعتبار سے اور مقدسات کی دھجیاں اڑانے کے اعتبار سے ہے۔ مگر ملوث لوگ مسجدوں میں عبادات اور نماز کی تصویریں لے رہے ہیں، کوئی سجدے میں اس کی تصویریں لے رہے ہیں، کوئی رکوع میں اس کی تصویریں لے رہے ہیں، کوئی تحیات میں اس کی تصویریں لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حج عمرہ کے اعمال کی تصویریں لی جا رہی ہیں۔ ان تصویروں کے بغیر مضطرب بے چین رہنا میں تصویری لت فوٹو ایڈیشن کی علامت ہے، جو ظاہر ہے کہ عبادات کی نمائش پر مشتمل ہے۔ آج دینی اداروں میں بھی یہ وبا زوروں پر ہے۔ دینی مدارس میں کم عمر اور ٹین ایج طلبہ اب آگے بڑھ کر انسٹاگرام، فیس بک، دیگر سائٹس پر فوٹو اور ویڈیو شیئر کر رہے ہیں۔ بعضوں کے ذریعے رنگ و روغن کے ساتھ ویڈیوز کے سیلاب کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اسے اپنا پیشہ ہی بنا لیا ہے اور وہ تعلیم کا خون کر رہے ہیں، اپنے والدین اور چندہ دینے والے غریب مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بخاری شریف کو ہاتھ میں لے کر طرح طرح کے پوز، درسگاہوں کی ویڈیوز، استنجا، بیت الخلا، مطبخ، رہائشی کمروں کے ویڈیوز اور فوٹو، گویا کہ اب شاید ہی کوئی جگہ بچی ہے جس کے ویڈیوز اپلوڈ نہ کیے جا رہے ہوں۔ کم عمر طلبہ جو 15 تا 20 سال کی عمر کے ہیں، اگر یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ کیا اس کی وجہ ہم بڑی عمر کے لوگ نہیں ہیں؟ اگر 40، 50، 60 سال کے علماء کو بغیر فوٹو اور ویڈیوز کے چین نہ ملتا ہو تو یہ کم عمر طلبہ کیوں کر گریز کریں گے؟ ظاہر ہے کہ بچے تو بڑوں سے کچھ آگے ہی دوڑیں گے۔ اگر ہماری تقریبات اور شب و روز بغیر ویڈیوز کے پورے نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ان آلات اور کیمروں کا استعمال کرتے ہوئے یہ طلبہ اپنی من پسند چیزوں کو شیئر کریں گے۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دینی اداروں کے طلبہ اس سے باز رہیں تو ہمیں بھی باز رہنا ہوگا۔ اگر ہم خود گڑ کھائیں گے، بچوں کو اس سے بچنے کی تلقین کریں گے تو یہ ناقابل عمل بات ہوگی۔ افسوس کہ ہمارے ملک میں ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی میں حد سے زیادہ آزادی نظر آتی ہے، جبکہ مغربی ممالک میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں بازار، اسکول، کالج میں جو چاہے جس کی چاہے تصویر کھینچ لے اور اجازت بھی نہ لے، مگر مغرب میں ایسا نہیں ہے۔ وہاں بغیر اجازت کسی کی تصویر لینا ناجائز چیز ہے۔ دوسروں کی تصویر کھینچنے میں وہاں اجازت ضروری ہے، مگر یہاں تک اور کسی تقریب یا پروگرام میں اجازت نہ دی جائے تو الٹا مطعون کرتے ہیں۔ صورتحال بھیانک بنتی جا رہی ہے اور اس میں دنیا داروں کے ساتھ ساتھ بکثرت علماء بھی شریک نظر آ رہے ہیں۔ مدارس کی بگڑتی صورتحال پر قابو پانے کے لیے اور طلبہ کو بربادی سے بچانے کے لیے علماء کو سر جوڑ کر بیٹھنے اور بلا تاخیر لایعمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمارے دینی مدارس سے باصلاحیت علماء تیار نہیں ہوں گے، بلکہ کیمرے، موبائل، انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک وغیرہ کے ماہرین ہی تیار ہو کر نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں بے جا فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی سے بچائیں اور پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔